اور یہ وہی فدق ہے کہ جس کو جناب ابو بکر نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ سے چھینا تھا، اور آپ نے اپنا حق مانگا تو ابو بکر نے گواہ لانے کا حیلہ بنا کر وہ آپ سے چھین لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحب المنتجبین، اما بعد۔ ارباب اعزاء، سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ معصومہ مظلومہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور شان حیدر کرار کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ ایام ہیں کہ جو محرم سے کم نہیں، کیونکہ یہ ظلم کی، اہل بیت پر ظلم کی ابتدا ہے اور انتہا اس کی کربلا ہے۔ عزیزان گرامی، ان ایام میں فدق کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم فدق کو بیان کریں گے کہ فدق کیا چیز ہے، فدق کون سا حق ہے کہ جو بی بی کا چھینا گیا۔ عزیزان گرامی، کیا فدق ایک شہر تھا؟ کیا فدق ایک گاؤں تھا؟ کیا فدق ایک باغ تھا؟ بہت سے ہمارے جوان سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ فدق کیا چیز تھا؟ کیا فدق ایک باغ تھا؟ نہیں، بلکہ فدق باغ نہیں تھا۔ اہل سنت کی معتبر کتاب دائرۃ المعارف میں ہے، اس میں درج ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فدق ایک شہر کا نام ہے کہ جو مدینے سے 3 یا 4 دن کی مسافت پر واقع ہے، اور اس کے اندر چشمے ہیں پانی کے اور باغات ہیں، یعنی باغ نہیں باغات ہے۔ اور یہ وہی فدق ہے کہ جس کو جناب ابو بکر نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ سے چھینا تھا، اور آپ نے اپنا حق مانگا تو ابو بکر نے گواہ لانے کا حیلہ بنا کر وہ آپ سے چھین لیا۔ کیا؟ باغ فدق۔ اب جب ہم لوگ بولتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراضاً کہتے ہیں کہ فدق کوئی جاگیر نہیں تھی، فدق کوئی بڑی چیز نہیں تھی، بلکہ فدق تو ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ تو اب ہم ان کے لیے آج کتاب القاموس سے باب وفا میں ارشاد ہوا کہ فدق کیا چیز ہے، فدق کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے دائرۃ المعلم۔ کیا؟ دائرۃ المعلم۔ اس میں ارشاد ہے کہ فدق اسم قریۃ البخیبر، فدق ایک علاقہ خیبر کے ایک قریے کا نام ہے۔ اب یہ قریہ کیا ہے؟ قریہ کیا چیز ہے؟ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ اب آگے بڑھ کے پھر ایک اہل سنت کی معتبر کتاب، کون سی؟ القاموس، اس میں درج ہے کہ قریہ و یکسر مصر جامع، یعنی قریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مصر جامع۔ اب یہ مصر کیا ہے؟ مصر کس کو کہتے ہیں؟ مصر کیا چیز ہے؟ تو اب مصر کا جواب ہم کسی کتاب سے نہ لیں گے، بلکہ مصر کا جو ہے جواب ہم قرآن سے لیں گے۔ ہم جائیں گے قرآن کے پہلے پارے میں، سورہ بقرہ کی 61ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَهْبِطُوا، کیا؟ اَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، کہ اگر تم چاہتے ہو نعمتوں کو تو اتر جاؤ ایسے شہر میں۔ یعنی مصر کے معنی ہوا شہر۔ کیا؟ شہر۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد پھر قرآن کی 58ویں آیت، سورہ بقرہ کی 58ویں آیت، اس میں ارشاد ہوا
وَإِذَا قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ تم قریے میں داخل ہو جاؤ. اب اس آیت سے مراد بیت المقدس ہے. بیت المقدس یعنی بیت المقدس کوئی گاؤں نہ تھا, کوئی محلہ نہ تھا, بلکہ بیت المقدس ایک شہر میں واقع تھا. بیت المقدس کوئی گاؤں نہ تھا بلکہ ایک قبلہ اول ہے کہ جس طرح قبلہ دوم کعبہ محل وقوع ہے, اسی طرح ایک شہر اس طرح قبلہ اول کا محل وقوع ایک شہر ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ خیبر جو تھا وہ ایک گاؤں نہ تھا بلکہ ایک شہر تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, خیبر تو صرف اور صرف کیا تھا, ایک گاؤں تھا اور اس میں چند کھجوروں کے درخت تھے. تو پتہ چلا کہ خیبر کوئی گاؤں نہ تھا بلکہ ایک بہت بڑا شہر تھا کہ جس میں باغات تھے اور چشمے تھے. اور خیبر کی مالی حیثیت کیا تھی؟ خیبر میں کتنا مال جو ہے سالانہ نکلتا تھا خیبر کا. تو کتاب ابن شرر ابن ابی حدید میں لکھتے ہیں کہ جب اس باغ فدق سے یہودیوں کو نکالا گیا, تو جب اس کو باغ فدق سے یہودیوں کو نکالا گیا تو یہودیوں کی مقرر کھجوروں کی رقم 50,000 درہم نکلی. اور پھر کتاب سنن داؤد میں داؤد ارشاد فرماتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں داؤد کہ وقال داؤد ولی عمر ابن عبد العزیز خلفہ وغلہ 40,000 الدینار. یعنی جب عمر ابن عبد العزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو اس سال کی باغ فدق کی رقم 40,000 دینار تھی. 1 روپیہ نہیں, 2 روپیہ نہیں, 40,000 دینار. اور یہ کب تھی؟ 1400 سال پہلے 40,000 دینار. اللہ اکبر. آج کے زمانے میں اس کو تولا جائے تو وہ رقم اربوں اور خربوں میں بیٹھے گی. وہ رقم اربوں اور خربوں میں بیٹھے گی. پھر دوسری حدیث میں, اور اس کی عظیم ترین کھجوریں کہ جس میں شرح ابن ابی حدید میں لکھا ہے کہ اس میں 11 درخت ایسے تھے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, اور اہل بیت ان کو حاجیوں کو تحفتاً پیش کرتے تھے, اور حاجی اس کے عوض میں اہل بیت کی مکمل خدمت کیا کرتے تھے درہم و دینار کے ساتھ. یعنی درہم اور دینار کے ساتھ اہل بیت کی مکمل خدمت ہوتی تھی. تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ثابت ہو گیا کہ باغ فدق کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا, کوئی چند کھجوروں کے درخت نہیں تھے, بلکہ ایک مکمل اس میں باغات موجود تھے, چشمے موجود تھے, اور ایک گاؤں نہیں تھا بلکہ ایک شہر تھا. دوسرا سوال کہ یہ باغ فدق کو چھینا کیوں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ باغ فدق کو چھیننے کا مقصد کیا تھا؟ باغ فدق کو چھیننے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت مالی حالات سے اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ وقت کی حکومت کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کر سکے, بلکہ وقت کی حکومت کا مقابلہ نہ کر سکے. اس لیے اہل بیت کو مالی حالات سے اتنا کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ وقت کی حکومت کے مقابلے پر کھڑے نہ ہو سکیں. اور پھر دوسرا سوال یہ کہ گلشن صحابہ کے کچھ پھول ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں, وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ باغ فدق کوئی بڑی جاگیر نہ تھی بلکہ ایک گاؤں تھا. اس کو ثابت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب ابو بکر نے اگر باغ فدق چھین بھی لیا تھا
تو صرف وہ تو چند درخت تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے اگر چھین لیا تھا؟ تو میں کہتا ہوں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے اگر ذرہ برابر بھی شر کیا تو پروردگار عالم اس کو اس کا عذاب عطا کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کو قرار دیتا ہے۔ بس آخری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ان ایام کو اس طرح سے منائیں تاکہ بی بی کے قاتل برہنہ ہو جائیں، ان کے چہروں سے نقاب اتر جائے۔ ہمیں ان ایام کو اس طرح منانا چاہیے کہ جس طرح ہم محرم میں عزاداری کرتے ہیں، اسی طرح ان ایام میں بھی ہم کو عزادار بن جانا چاہیے اور بی بی کے قاتل برہنہ ہو جائیں، ان کے چہروں سے نقاب اتر جائیں۔ والسلام۔ اب ہم آپ سے آخر میں بس دعا کی گزارش کرتے ہیں اور والسلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔